نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار معزز مہمانان گرامی اور میری پیاری ماؤں بہنوں اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صبر۔ میری بہنوں، صبر کے کئی اقسام ہیں: مصیبت پر صبر، اطاعت نیکی پر صبر اور گناہوں سے بچنے پر صبر، جن کے درجات زمین و آسمان سے زیادہ بتائے گئے ہیں۔ صبر و تحمل ایک ایسی عظیم اخلاقی خوبی ہے جو انسان کو مشکلات، مصائب اور ناگوار حالات میں مضبوط بناتی ہے، جذباتی ہیجان کو روکتی ہے اور اسے کامیابی کے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے جو روحانی سکون، خاندانی استحکام اور معاشرتی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس صفت کا عملی نمونہ ہے۔ صبر سے مراد ناپسندیدہ حالات میں گھبرانے کے بجائے ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، جبکہ تحمل کا مطلب غصے پر قابو پانا اور بردباری اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں صبر کا ذکر 70 سے زائد مرتبہ آیا ہے اور یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی معیت کی خوشخبری دیتا ہے۔ میری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کو ایمان کے لیے وہی درجہ دیا ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کر بھی صبر کیا اور فرشتے نے آ کے اجازت مانگی کہ اس پہاڑ کو ملا دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا پتہ ان کی نسل میں کوئی ایمان والا پیدا ہو۔ کفار مکہ کے ظلم سہے اور غزوہ احد میں دندانی مبارک شہید ہونے پر بھی دعائیہ کلمات کہے۔ آج کے دور میں جہاں عدم برداشت عام ہے، صبر و تحمل کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ رشتہ داریاں، خاندانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کا واحد علاج برداشت ہے۔ مشکلات میں گھبراہٹ کے بجائے صابر انسان ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تحمل و بردباری سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں جو غصے سے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، صبر انسان کو ناامیدی اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اور نصرت ہوتی ہے۔ صابر انسان خود بھی سکون میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا باعث ہوتا ہے۔ میری بہنوں، صبر و تحمل کا مطلب ہار ماننا نہیں، بلکہ حالات کا عقل مندی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن، پیار، محبت اور ترقی ہو تو ہمیں صبر و استقامت کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا۔ مشکلات میں جزا فضا کے بجائے اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اور صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر اور خوشخبری کا وعدہ کیا ہے۔ حاضرین محفل، احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل آپ یقیناً پڑھ چکی ہوں گی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیض پر بھیڑیے کا جھوٹا خون لگا کر لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سخت غم کے باوجود صبر و جمیل کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹی کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا، جو اللہ نے لیا ہے وہ اس کا تھا اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا تھا۔ ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، لہذا صبر کرو۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر معاملہ خیر ہے، اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، جو اس کے لیے بھلائی ہے۔ میری بہنوں، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے استعمال میں لائیے۔ زبان سے دعا کرنا، کلمات حمد ادا کرنا، بے صبری کے انداز سے بچنا،
جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میری بہنوں، صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، یہ صبر جمیل ہے۔ حاضرین محفل، حدیث مبارکہ میں ہے جب کسی مسلمان کا بچہ دل کا ٹکڑا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نعم، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں رب کریم اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ حدیث مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر و شکر کی عظیم فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ام سلمہ کو کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ام سلمہ نے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ابو سلمہ سے بہتر اجر آپ کو عطا کرے گا۔ ام سلمہ نے اپنے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابیات نے ام سلمہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ انہوں نے خود دل میں یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کی عدت ختم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب صحابہ کرام نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا جو ان کے لیے ایک بہترین بدلہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے رتبے پر فائز ہوئی، اور ام سلمہ اس کا ذکر فخر سے محسوس کرتی تھی، اور ام سلمہ اس کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے بدلے میں مجھے ابو سلمہ سے بہتر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ام سلمہ سے کثیر التعداد احادیث مروی ہیں جن میں سے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ یہ واقعہ اسلام میں مصیبت پر صبر اور اللہ پر توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ حاضرین محفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت انتہائی بلند ہے کہ میدان کربلا میں آپ پر جان، مال، اولاد، بھوک، پیاس، خوف سب آزمائشیں اکٹھی آئی اور آپ تمام آزمائشوں میں سرخرو ہوئے اور رضائے الہی پر راضی رہے، زبان سے حمد الہی بجا لاتے رہے، اور اتنی تکالیف کے باوجود ایک لفظ بے صبری کا ادا نہ کیا، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی۔ میری بہنوں، صبر ہر بلائی کی چابی ہے۔ ارشاد ربانی ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ حاضرین محفل، میں آپ کو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ جاہلیت میں بڑی مرثیہ گو تھی، یہاں تک کہ عکاظ کے میلے میں ان کے خیمے پر جو سائن بورڈ لگا رہتا تھا اس پر ارسل عرب یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ مسلمان ہوئی اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوئی۔ ان کی شاعری کا دیوان آج بھی موجود ہے اور علماء ادب
کا اتفاق ہے کہ مرثیہ کے فن میں آج تک خنسا کا مثل کوئی نہیں ہے۔ ان کی مفصل حالات علامہ ابو الفرج الاصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں تحریر کیے ہیں۔ یہ صحابیات کے شرف سے سرفراز ہوئی اور بے مثال شعر گوئی کے ساتھ یہ بہت بڑی بہادر بھی تھی، مگر قربان جائیں اس مقدس دین کی شان پر۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 4 بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے عظیم شان ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھو، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے درجہ بہتر ہے۔ سنو میرے بیٹو، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمن سے آگے رہو اور سرحد پر اسلام کی نگہبانی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے میرے بیٹو، صبح اٹھ کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس شعلہ زن آگ میں کود جانا، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاءاللہ عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ جب صبح ہوئی تو چاروں بھائی پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور یکے بعد دیگرے سبھی شہید ہو گئے۔ ہر نوجوان نے اپنی شہادت سے پہلے کچھ اشعار پڑھے۔ میری بہنوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو، وہ میرے مصائب کو یاد کر لے، بے شک وہ بڑے مصائب ہیں، اس لیے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر بے شمار اذیتیں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، معاذ اللہ جھوٹا کاہن اور جادوگر کہا گیا، سماجی قطع تعلق سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ میری بہنوں، شیب ابی طالب کا واقعہ 7 نبوی 615 ستمبر میں پیش آیا، جب قریش مکہ نے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے بنو ہاشم کا سماجی اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان بنو ہاشم اور ان کے حامیوں کو مکہ کی ایک تنگ گھاٹی شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہونا پڑا۔ اس دوران بھوک، پیاس اور شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ صبر و استقامت سے ڈٹے رہے، جو آخرکار 10 نبوی میں 3 سال کے معاہدے کے خاتمے پر ختم ہوا۔ واقعے کے اہم نکات یہ تھی کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے پر بنو ہاشم سے دشمنی پر اتر آئے تھے۔ معاہدے کے بائیکاٹ میں لکھا ہوا تھا، معاہدے کے بائیکاٹ کی شرائط قریش نے لکھا تھا کہ بنو ہاشم سے شادی بیاہ، خرید و فروخت اور میل جول ختم کر دیا جائے۔ یہ دستاویز کعبہ کے اندر لٹکائی گئی۔ میری بہنوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محصورین کو درختوں کی جڑیں اور چمڑا چبا کر بھوک مٹانی پڑی۔ بائیکاٹ کے دوران
کھانے پینے کی اشیاء نہ ملنے کی وجہ سے بچے بلکتے تھے۔ مکہ کے کچھ نرم دل لوگ جیسے حشام بن عمر، مطعم بن عدی رات کے اندھیرے میں اونٹوں پر اناج لاد کر چپکے سے بیچ دیا کرتے تھے۔ محاصرے کا خاتمہ 3 سال بعد حشام بن عمر اور ان کے ساتھیوں نے مشرکین کے لکھے ہوئے معاہدے کو چاک کر دیا، کیونکہ دیمک نے سوائے اللہ کے نام کے معاہدے کے تمام ظالمانہ الفاظ کھا لیے تھے۔ شعیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور محافظ حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ بہت غمگین ہو گئے، جس کی وجہ سے اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا۔ طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر قاتلانہ حملے کیے گئے، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی، بدنی، ذہنی ہر طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ لیکن جواب میں شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف صبر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے وہ محافظ بن گئے۔ جو کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے وہ نور ایمان سے اپنے سینوں کو منور کرنے لگے۔ جو اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ انہیں باعث رحمت سمجھنے لگے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل ہی کی برکتیں ہیں آج آفتاب اسلام اپنی نورانی کرنیں پھیلا رہا ہے۔ یوں ہی صبر کی ایک اور بڑی قسم مشہور ہے، جیسے جسے صبر جمیل کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی نہ پہچان سکے، یعنی کہ اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو، البتہ دل کا غمزدہ ہونا اور آنکھوں کا آنسو بہانا اسے صابرین کی فہرست سے خارج نہیں کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ اپنے پیاروں کی موت پر غمزدہ اور رونا تو ہر انسان کا بشری تقاضا ہے، اور یہ انسان سے مرتے دم تک جدا نہیں ہو سکتا۔ میری بہنوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے نبی آپ بھی؟ عبد الرحمن بن عوف کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے پروردگار راضی ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں غم کا اظہار جائز ہے، لیکن صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حاضرین محفل، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں۔ ہر معاملے میں صبر کی تلقین ہے مگر ہر معاملے میں صبر کی تلقین ہے مگر دل شدت جذبات سے بر جائے تو کیا کیجئے، دل شدت جذبات سے بر جائے تو کیا کیجئے، غم کی شدت سے پھٹنے لگتا ہے کلیجہ میرا، غم کی شدت سے پھٹنے لگتا ہے کلیجہ میرا، آ جائے مجھے صبر میرے حق میں دعا کیجئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔